ایکسیلنٹ انیشیٹو جو آج بہاؤالدین تقیہ یونیورسٹی میں ملتان میں آپ کے جو اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوئے ان کی کانوکیشن سرمنی پہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اٹس این آنر ٹو بی پارٹ آف دس سرمنی. اینڈ جو آپ کا جو تھیم ہے اس پورے ایونٹ کی وچ از انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اس کی وجہ ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا, لیکن آپ ابھی جو میری مختصر ڈسکشن ہوئی وہاں یونس صاحب کے ساتھ, سلیمان صاحب کے ساتھ, یا جو پینل ڈسکشن میں نے سنی, تو آئی واز ویری ہیپی ٹو بی پارٹ آف دس ایونٹ. اور جو آپ کی ڈسکشن ریگارڈنگ اے آئی کی, چیٹ باٹ, مشین لرننگ, مجھے پتا تو مجھے تھا کہ ملتان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک بہت پوٹینشیل ہے, لیکن آج دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ واقعی وی ہیو پروفیشنلز ان ملتان, پلس وی ہیو انسٹیٹیوٹ PNY جو کہ مزید ہماری آئی ٹی کی جو ایکسپرٹیز ہیں, جو اسکلز ہیں, وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں بچوں میں. اینڈ یقین مانیں مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں فیوچر بزنسز, اف یو آسک می کہ پاکستان میں آج سے 5 سال بعد کون سے بزنسز ہوں گے جو پروفیٹیبل ہوں گے, تو دیر بی اونلی 2 بزنسز جس میں پاکستان کی عوام انویسٹ کرے گی تو اس کو پروفٹ ملے گا. ون از ایگریکلچر اینڈ دی ادر از آئی ٹی. اور اگر ہم آئی ٹی کے شعبے پہ توجہ دے دیں, اتنی زیادہ بھی نہیں, تھوڑی سی توجہ ہم آئی ٹی کے شعبے کو دے دیں, تو آج اگر ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ $1 ہے, تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ود ان اے ایئر ہماری یہ ایکسپورٹ $4 ارب تک جا سکتی ہے. اور میں نے تو اپنی میڈن اسپیچ when I went to the parliament and I was representing the youth of Multan, so in my maiden speech I said that we want to, or I want the government of Pakistan should impose an IT emergency in Pakistan. ورنہ ایسے کام نہیں چلنا, ہمیں آئی ٹی کی ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جتنے ہمارے جو یوتھ کا ایک ہمارے پاس پلج ہے. اور آپ سب جانتے ہیں ابھی ڈسکشن میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان میں جو 18 سے لے کے 45 سال کی عمر تک جو بچے ہیں, دے ریپرزینٹ 65% آف پاکستان. اور میں بھی جو آج اللہ نے میرے اوپر مہربانی کی, میں جس حلقے میں جس جگہ ہم بیٹھے ہیں, دس از پارٹ آف مائی کانسٹیٹوئنسی, اور میں اگر قومی اسمبلی میں پہنچا ہوں اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے. اس کی وجہ ملتان کی یوتھ ہے, یہاں کے نوجوان ہیں جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے. بیکاز میرا منشور تھا, میں نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران, لوگ سیاستدان جو روایتی سیاستدان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سڑک بنائیں گے آپ کی, ہم بجلی دے دیں گے آپ کو, آپ کی گلی نالی بنوا دیں گے, سیوریج کا نظام بنا دیں گے. چلے وہ تو حکومت نے کرنا ہی کرنا ہے, لیکن کوئی گلی نالی سولن بنوا دیں گے تو 5 سال بعد وہ ٹوٹ جائے گی. کوئی آپ کو کھمبا لگوا دیں گے, ٹرانسفارمر آ جائے گا تو وہ 6 مہینے بعد جل جائے گا, تو نیا ٹرانسفارمر لگوانا پڑے گا. کھمبا لگوا کے دیں گے, آپ کہیں گے نہیں غلط لگ گیا, ادھر نہیں ادھر لگانا تھا, وہ بھی لگا دیں گے. نالی بنوائیں گے تو کچھ گاڑی آئے گی بڑی تو وہ نالی ٹوٹ جائے گی, پھر ہم وہیں آ جائیں گے. میں نے یہ سوچا کہ میں یہ گلی نالی سولن کی جو سیاست ہے اس سے ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے. اور میں نے 2 منشور اٹھائے. میں نے کہا میں اگر ملتان کی, میرے حلقے کی, حلقہ 148 کی عوام مجھے موقع دے تو میں 2 کام آپ کو کر کے دوں گا.
بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں یہ سیدہ والا بائی پاس چوک سے لے کر ہیڈ محمد والا پل تک ڈول کیریج وے بن رہا ہے، گیلانی صاحب بنوا دیں گے. بہاڑی روڈ میں بننا ہے، وہاں پہ ہر روز 2 یا 3 ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہیں، ہم بھی جنازے پڑھ پڑھ کے تنگ آ رہے ہیں. وہ بھی گیلانی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بنوا دیں گے. میں نے سوچا کہ میں یہ 2 کام ضرور کرواؤں گا. پہلے نمبر پہ ملتان کے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے آئی وانٹڈ ٹو میک اے ملٹی اسپورٹس کمپلیکس. صرف کرکٹ کے گراؤنڈ نہیں چاہیے ہمیں ملٹی اسپورٹس کمپلیکس چاہیے جس میں تمام کھیل جو ہیں وہ موجود ہوں، جس میں ٹینس کا بھی کورٹ ہو، سوئمنگ انڈور سوئمنگ پول ہو، بیڈمنٹن کورٹ ہو، 7 سائڈ فٹ بال کورٹس ہوں، کرکٹ کا بھی گراؤنڈ چلے بنا دیں گے. لیکن ملٹی اسپورٹس کمپلیکس کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے وہ زیادہ ٹائم اس چیز پہ اسپینڈ کر رہے ہیں. بری بات نہیں ہے لیکن اتنی زیادہ اچھی بات بھی نہیں ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ دن میں 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے آپ ان کا یہ اسکرین ٹائم چیک کریں سب کا، تو 24 میں سے 16 گھنٹے ہم مختلف ایپس پہ لگے ہوئے ہیں. اچھی بات ہے، آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ساری انفارمیشن آپ نے فون سے تو نہیں لینی. اور دیز مشینز آر میڈ ٹو دیٹ وی ought to spend more time on it. ہم ایک دفعہ فون اٹھاتے ہیں، اسکرول کرنا شروع کرتے ہیں انسٹاگرام کی ریل کے، تو 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہم وہ اسکرول ہی کرتے رہتے ہیں. اٹس کالڈ doomsday scrolling, maybe you know it. تو اور ٹک ٹاک، جب سے ٹک ٹاک آیا ہے تب سے سیاستدانوں کا بھی کام مشکل ہو گیا. ہمیں پہلے لوگ کہتے تھے آپ سے سیلفی کھنچوانی ہے، سیلفی بنواتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں نہیں یہ 15 سیکنڈ کی ویڈیو بھی بنوانی ہے آپ نے ٹک ٹاک پہ. تو میں نے یہ سوچا کہ ہم اسپورٹس گراؤنڈ بنوائیں گے تو بچے جو ہیں وہ پازیٹیو سائڈ پہ ان کی کوئی انرجی چلی جائے گی. اور الحمدللہ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو ٹیل یو دیٹ ابھی میں نے اوتھ بھی نہیں دیا تھا ایز این MNA آف دس کانسٹیٹوئنسی، میں 16 ارب روپے کا فنڈ اپنے ملتان کے اسپورٹس گراؤنڈ کے لیے لیا ہے. اور یہ ملٹی اسپورٹس کمپلیکس انشاءاللہ تعالیٰ ود ان اے ایئر جو ہے ADB میں ریفلیکٹ بھی کر رہا ہے 16 کروڑ روپے. اور میری کوشش ہے کہ یہ اسی سال جو ہے وہ ملٹی اسپورٹس کمپلیکس ملتان کے لیے بنے. دوسرے نمبر پہ جو میرا منشور تھا وہ ملتان کے لیے IT پارک تھا، اور وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو کوئی الیکشن نہیں لڑتا تھا، صرف میں اپنے بھائیوں کی، اپنے والد صاحب کی کیمپین کرتا تھا. تو جب میں جس گھر بھی ڈور ٹو ڈور کیمپین میں گیا ہوں، ہر گھر میں، یہ نیل کوٹ چلے جائیں آپ، بہاڑی روڈ پہ چلے جائیں، جس گھر میں بھی ہم گئے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، وہاں پر لاؤنج میں یا ڈرائنگ روم میں ٹیبل پڑی ہوتی تھی، اس ٹیبل کے اوپر 3-4 کمپیوٹر پڑے ہوتے تھے. تو میں پوچھتا تھا کہ گھر کا مالک ہوتا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے، وہ آفس ہے؟ نہیں بھائی ہمارے بچے ہیں وہ یہ فری لانس کا کام کرتے ہیں، وہ IT میں کام کرتے ہیں. میں نے کہا بچوں کو بلائیں. بچے آ جاتے تھے، میں ان کا انٹرویو لیتا تھا. کوئی کہتا تھا کہ میں سافٹ ویئر بنا رہا ہوں، کوئی کہتا تھا میں لوگو ڈیزائن کر کے بیچتا ہوں، دوسرا بندہ کہہ رہا تھا کہ میں Amazon پہ کام کرتا ہوں. کوئی پے پیل پاکستان میں نہیں ہے، وہ پے پیل کی ہی ایشوز میں لگے رہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ملتان میں ایک ایسی فیسلٹی بنے جس سے حکومت پاکستان، ویسے تو حکومت پاکستان نے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے، اور ہمارے معذرت کے ساتھ جو ہماری سے پہلی جنریشن تھی انہوں نے بھی اس ملک کے لیے کوئی زیادہ اچھے کام نہیں کیے. اگر کیے ہوتے انہوں نے تو ہم آج جس پوزیشن میں ہیں ایسے نہ ہوتے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ ہماری حکومت ملتان کے لیے ایک ایسی فیسلٹی پرووائڈ کرے
स्टेट ऑफ दी आर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करें, जिससे हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां हैं जिन्होंने आईटी में डिग्रियां की हुई हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो उनको बाइज्जत रोजगार के लिए, और उनको सिफारिश भी नहीं चाहिए किसी की। हम तो तंग आ गए हैं लोगों की सिफारिशें कर करके कि भाई इसको नौकरी दे दें, इसको इधर नौकरी दे दें, और हुकूमत के पास भी अब जगह नहीं रही, ना पैसे हैं। तो उसका एक ही हल है कि आप नौजवानों को, जो हमारे आईटी के ग्रेजुएट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे दें, उनको कोई फैसिलिटी दे दें। जिस तरह आईटी पार्क होता है, तो मैं अपनी इलेक्शन कंपेयरों में देहातों में कह रहा था आईटी पार्क बनवाऊंगा, तो लोगों ने कहा कि सही आईटी पार्क क्या होता है, कि पार्क एक कंप्यूटर रख लेते हैं। उनको ये भी नहीं पता था कि आईटी पार्क क्या होता है। तो हमें अवेयरनेस दिलाने की जरूरत है। और मैं एक दफा फिर अपने शहर के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे पे एतमाद किया। मैंने कहा मैं उनके लिए आईटी पार्क बनवाऊंगा, उन्होंने मुझे मेरे ऊपर एतबार करते हुए उन्होंने मुझे 85,000 वोट दिए, 35,000 वोटों की लीड थी, जबकि मेरा मुखालिफ कह रहा था उसने अपने लीडर की बेल चला दी। मैं कह रहा था नहीं, मैं आपके लिए आईटी पार्क बनवाऊंगा, मैं आपके लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाऊंगा। तो मेरे हल्के की आवाज में they made a thoughtful decision. They thought कि हाँ बाकी this man is talking sense. He knows कि बाकी हमारे मसाइल क्या हैं। बाकी जो हमारे बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, जो बाकी सियासतदान हैं जिनकी एज 55 प्लस है, वो तो नौजवानों से वैसे ही करते हैं, वो तो बात ही नहीं करते उनसे। तो जिस मर्जी जमात से हो, किसी नौजवान को देख रहे हैं तो कहते हैं नहीं यार ये तो पीटीआई का होगा। मतलब ये उनकी ज़हनियत है। हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है और नौजवानों को अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है, उनको प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, और वो कुछ नहीं मांग रहे आपसे। तो ये चीज़ मैं इस बात की जंग अपनी जमात में भी लड़ता हूँ, कौमी असम्बली में भी जाके लड़ता हूँ कि हमें नौजवानों को स्पेशली, और मैं जब असम्बली में गया तो उन्होंने मुझे कमेटी होती हैं पार्लियामेंट की कमेटीज, उसमें हर एमएलए को मौका मिलता है कि वो बिकम पार्ट ऑफ कमेटी। तो मुझे उन्होंने सबसे भारी भरकम कमेटी थी नेशनल असम्बली की, इट्स कॉल्ड लॉ एंड जस्टिस कमेटी। ऑल आर लेजिस्लेशन गोज थ्रू द लॉ एंड जस्टिस कमेटी। मुझे उन्होंने उनका मेंबर बना दिया। तो फिर उन्होंने कहा आप कौन सी कमेटी इसके अलावा लेना चाहते हैं। They offered me science and technology and I said no, I want to be part of the IT committee, the IT and broadcasting committee, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हाल तो हमने देख लिया है। तो पिछली हुकूमत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर बने, मैंने कहा इनकी क्या काबिलियत है, ये साइंटिस्ट हैं या टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल हैं, एक्सपर्ट हैं, क्या हैं। कहते नहीं सही, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर हैं, ये मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना ही इनको टेक्नोलॉजी का पता है। तो अगर हम प्रोफेशनल लोगों को, आईटी एक्सपर्ट्स को, जिस तरह माशाल्लाह पैनल डिस्कशन में मुझे बहुत खुशी हुई, जो भी लोग बात कर रहे थे, they knew what they were talking about and they were all very smart people, young people। अगर हम उनको मौका दें कि वो इस मुल्क के लिए कुछ करें। बाकी टॉक शो देख लें आप, 40 चैनल हैं, हर चैनल पे तो 8-8 शो टॉक शो होते हैं, और हर टॉक शो पे 3 बंदे लड़ रहे होते हैं कि नहीं मेरा लीडर जो है इस मुल्क की इकॉनमी ठीक करेगा, और कोई हल बताते नहीं है। इसका एक ही हल है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। अगर आप इन्हीं नौजवानों को जो आईटी एक्सपर्ट हैं इनको मौका दें, इनके लिए फैसिलिटीज पैदा करें, इनको प्रॉपर गाइड किया जाए, हुकूमत इनको इनकी मदद करे, तो यही बच्चे डॉलर में इनकम कमाएंगे, मुल्क में ज़र मुबादला भी आएगा, हमारा इकॉनमी का मसला भी हल हो जाएगा। बस ज़रा सी इनको एहसास दिलाने की ज़रूरत है, और इस शोबे में हमें लोगों को
ان لوگوں کو ذمہ داری دینے کی ضرورت ہے جو اچھے فیصلے کر سکیں، جو ایک تھاٹفل ڈیسیجن لے سکیں ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے. ورنہ ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے انکمپیٹنس ایٹ دا ڈیسیجن میکنگ لیول. جن لوگوں نے ہمارے ڈیسیجن لینے ہیں، جن لوگوں نے ہمارے فیصلے کرنے ہیں، وہی نااہل ہیں. ان کو ہمیں بتانا پڑے گا. یہ نوجوان نسل کی ذمہ داری ہے، یہ آپ جیسے پروفیشنلز کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ ہم جیسے عوامی نمائندوں کو یہ بار بار پوچھا کریں ان سے. صرف گلی نالی سولن اور ٹرانسفارمر نہ مانگا کریں. آپ یہ پوچھا کریں کہ آپ ہمارے لیے آئی ٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو میرا انشاءاللہ تعالیٰ یہ عزم ہے کہ ہم نے ملتان کے اندر ایک آئی ٹی پارک بنوانا ہے، جس کے لیے میں نے اگست میں منسٹر صاحبہ سے ٹائم دیا ہوا ہے. اور منسٹر صاحبہ نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ اگست میں ایک زمین آئیڈینٹیفائی کر دیں، جس کو جو ہم کروا بھی رہے ہیں، تو ملتان کا اور جنوبی پنجاب کا پہلا اسپیشل ٹیکنالوجی زون ہم ملتان میں لے کے آ رہے ہیں، جس سے سافٹ ویئر کمپنیز کو بھی ٹیکس انسینٹو ملیں گے. جو ہمارے نوجوان اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کو بھی ٹیکس بریکس ملیں گے، مزید انسینٹو ملیں گے. اینڈ آئی وانٹ کہ دیر شوڈ بی اے ڈیڈیکیٹڈ فائبر آپٹک انٹرنیٹ جہاں مرضی لائے حکومت. اینڈ ویری نائس ماڈرن کو ورکنگ اسپیسز ہونی چاہیے. وہاں پر کانفرنس رومز ہونے چاہیے. اور ہماری تو ضرورت بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو. آپ تو اپنا خود ہی بزنس چلاتے ہیں، آپ خود ہی باہر کی ملکوں کی کمپنی سے بات کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، اپنا بزنس لیتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں ڈالر میں. لیکن آپ کو جہاں پرابلم آتی ہے وہ جب آپ کنورٹ کرتے ہیں اپنے ڈالرز کو پاک روپیز میں، تو یو لوز منی. نو ون وانٹس ٹو لوز منی. تو اس کے لیے میری جو منسٹر صاحبہ سے ڈسکشن ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ایٹ لیسٹ اسٹیٹ، اور وہ کام ہم کر بھی رہے ہیں، اس میں بہت جلد آپ کو خوشخبری ملے گی کہ 50% آف آپ کی جو ڈالر میں انکم آپ باہر سے لے کے آ رہے ہیں، اٹ شوڈ ریمین ان ڈالرز. اسٹیٹ بینک آپ کو فورس نہ کرے کنورٹ کرنے کے لیے. جو آپ کی ہارڈ ارنڈ منی ہے، اٹ شوڈ ریمین ان ڈالرز. اینڈ ریسٹ آف دا 50% وہ آپ روپیز میں ایکسچینج کروا لیں تاکہ آپ یو لوز لیس منی. باقی یہ ہے کہ جس خاندان سے میرا تعلق ہے انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اس شہر میں تعلیمی اداروں پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے دادا علمدار حسین گیلانی صاحب نے کئی انجمن اسلامیہ کے زیر اہتمام کئی کالجز، یونیورسٹیز، اسکولز اس شہر میں بنائے. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے والد کو موقع دیا تو انہوں نے ملٹیپل یونیورسٹیز، ایئر یونیورسٹی، ورچوئل یونیورسٹی، BZU یونیورسٹی میں 3 نئی فیسلٹیز بنائی. یہ گیلانی لاء کالج بنوایا، جس آڈیٹوریم میں ہم بیٹھے ہیں، جنا آڈیٹوریم، یہ بھی گیلانی صاحب نے بنوایا. اس کے علاوہ 2 اور ایگریکلچر کی فیسلٹی بنوائی. کالج کی جو آپ کا ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ ملتان کا پہلا اسٹیٹ آف دی آرٹ کیڈٹ کالج منظور کروایا ہے، اس کی کنسٹرکشن شروع ہے، اس کے لیے بھی فنڈ آ گیا ہے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا. تو میں نے بھی یہی سوچا کہ ہمیں جس طرح میرے بزرگوں نے اس شہر میں تعلیمی اداروں کے لیے کام کیا ہے، اس شہر کی ایجوکیشن کے لیے کام کیا ہے، اس شہر کی ہیلتھ کے لیے کام کیا ہے. میرے دادا علمدار حسین گیلانی صاحب جب وہ ویسٹ پاکستان کے ہیلتھ منسٹر تھے تو انہوں نے اس شہر میں نشتر میڈیکل ہاسپٹل بنوایا، نشتر میڈیکل کالج بنوایا. اور آج بھی نشتر از ون آف دا بگیسٹ اور دا بگیسٹ ہاسپٹل in the entire South Punjab, and people come from Sindh, بلوچستان، اور یہاں پہ اپنا علاج کرواتے تھے آ کے. پھر اس کے بعد اس شہر میں آبادی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ مریض ہی نہیں پہنچ سکتے تھے نشتر میں. مریض ہمارے چوک کو ہرا والا میں مر جاتے تھے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ہاؤ ڈو وی گیٹ دا پیشنٹس ان نشتر ود ان نو ٹائم.